اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن فہمی کے حوالے سے پورے عالم اسلام کے علماء کرام سے ایک سوال لے کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے بھی میں نے ایک ہفتہ پہلے ایک سوال کیا تھا، لیکن کسی نے سوال کا جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں مسلسل سوال کرتا رہوں گا۔ اگر کسی بھی عالم نے یہ جرأت نہیں کی کہ قرآن کے حوالے سے، قرآن فہمی کے حوالے سے وہ سوالوں کے جواب دیں گے، اگر دیے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اگر نہیں دیے تو جب میرے سوالات ختم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی میں خود قرآن فہمی کے حوالے سے سامعین و ناظرین کو ضرور مستفید کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں خود اس کے جوابات اور مدلل جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کا میرا سوال سورہ فرقان کی آیت نمبر 30۔ رسول معظم کا ایک شکوہ ہے جو سرکار کر رہے ہیں اپنی قوم سے، اور وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی قوم کا شکوہ کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں فرما رہے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو یہاں پہ میں شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ایک دو اور آدمیوں کا بھی ترجمہ پیش کروں گا، اور پھر میرے سوالات ہوں گے اسی ترجمے کے حوالے سے۔ پہلا ترجمہ میرا شاہ رفیع الدین وہ کہتے ہیں، اور کہا رسول نے، اے رب میرے، تحقیق میری قوم نے پکڑا ہے اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ دوسرا ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، اور اس دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ اشرف علی تھانوی کی تشریح سن لیں، اور پھر میرا سوال ہے تمام مکاتب فکر کے علماء سے۔ وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خود کفار بھی اپنی ضلالت کا اقرار کریں گے، اور رسول بھی شہادت دیں گے، اور ثبوت جرم کی یہی دو صورتیں معتاد ہیں، اقرار اور شہادت، اور دونوں کے اجتماع سے یہ ثبوت اور بھی مؤکد ہو جائے گا اور سزا یاب ہوں گے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی کی اس بات کو نہ کوئی سمجھے گا، نہ کسی نے سمجھا ہے، نہ اس نے کوئی قوم ڈکلیئر کی ہے۔ اس نے کفار بھی اپنی ضلالت کا اقرار کریں گے، اس آیت کو اٹھا کے اس نے قیامت پر ڈال دیا ہے کہ قیامت کے دن سرکار شکوہ کریں گے، حالانکہ قیامت کی بات ہی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے پوری قوم سے، پورے عالم اسلام کے علماء کرام سے، کہ مجھے بتایا جائے کہ جس قوم کا رسول معظم شکوہ کر رہے ہیں وہ قوم کون سی تھی، اور قوم کہتے کسے ہیں۔ دوسرا سوال میرا، قوم کسے کہتے ہیں، اور رسول معظم کی وہ کون سی قوم تھی اس کا نام لیا جائے جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا یا نظر انداز کر دیا قرآن کو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، وقال الرسول یا رب ان قومی، اگر اس کا غور سے ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا، قال الرسول، اور رسول نے کہا، یا رب اے میرے رب، ان بے شک قومی میری قوم نے، اتخذو پکڑ رکھا ہے، ھذا القرآن اس قرآن کو، مہجورا ہجرت
کیا ہوا، یعنی میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی ہے۔ تو جب قوم نے قرآن سے ہجرت کی ہے تو ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن قرآن سے اس طرح انہوں نے قرآن کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے کہ قرآن کی کوئی بات بھی وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری آیت اسی قوم کا احوال بتا رہی ہے، اور وہ قوم ایسی تھی، انہوں نے قرآن کیسے چھوڑا۔ سورہ مائدہ کی آیت آواز دے کے کہتی ہے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، یہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ یعنی رسول، اگر کچھ لوگ رسول معظم کے دور کے ایسے بھی تھے جو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر رسول تمہیں ایسے حکم دیں تو تم نے ماننا ہے، اور اگر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ایسے وہ حکم نہ دیں تو تم نے نہیں ماننا۔ گویا ایک قوم ایسی موجود تھی رسول معظم کے دور میں جو لوگوں کو رسول کے خلاف کر رہی تھی۔ تو میرا تمام علماء اسلام سے یہ دست بستہ اپیل ہے کہ لوگوں کو قرآن سمجھائیں۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا، اور ایک مکمل ضابطہ حیات بنا کے جب نازل کر دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، تو کیوں قرآن کی آیات لوگوں کو نہیں سمجھائی جا رہی؟ کیوں اس پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں؟ اور کیوں اس قوم کو سامنے نہیں کیا جا رہا جو سرکار رسالت کے دور میں ہی سرکار رسالت کے انگیسٹ کام کر رہی تھی، یعنی ان کی مخالفت کر رہی تھی، اور لوگوں کو دین حقہ کی بجائے دین باطلہ کی طرف راغب کر رہی تھی۔ تو میری اپیل ہے تمام علماء اسلام سے کہ مجھے وہ قوم بتائیے جو قرآن کو جس نے چھوڑ رکھا تھا، جس نے قرآن سے ہجرت کر رکھی تھی، اور دوسری مجھے وہ قوم بتائیے جو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اگر رسول ہم ایسے بتائیں جیسے ہم مسئلہ بتا رہے ہیں تو تم نے وہ ماننا ہے، ورنہ تم نے نہیں ماننا۔ تو یہ قرآن کی یہ دونوں آیتیں، سورہ مائدہ اور سورہ فرقان کی یہ دونوں آیتیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی اور شریعت بنا رہے تھے، اور وہ دور سرکار رسالت معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے۔ تو میرا یہی سوال ہے، اور امید ہے کہ علماء اسلام اور علماء قرآن مجھے اس کا صحیح معنی، صحیح مفہوم اور صحیح اس قوم کا عطا پتہ دیں گے۔ میں نے ایک قوم کو ڈھونڈنا ہے اور میں کوشش کرتا رہوں گا۔ والسلام، مشتاق الوی۔